ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فیضان شیئر کر رہے ہیں۔ فیضان کہتے ہیں ہم لوگ میاں والی کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ اپنے چھوٹے چاچو کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے چاچو بالکل نوجوان ہوا کرتے تھے۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پرانی کہانی ہے یہ۔ چاچو لوگوں کا جو گاؤں تھا وہاں پر ایک بہت قدیم اور پرانا برکت کا پیڑ تھا جس کے اوپر بہت سے بھوت پریت اور جنات کا بسیرا تھا۔ دادا جی نے اپنے دونوں بیٹوں کے گلوں میں حفاظت کے تعویذ پہنائے ہوئے تھے کیونکہ ان کا کام کھیتی باڑی کرنا تھا۔ دادا جی جب بیمار ہو گئے تھے تو میرے ابو اور میرے چاچو کو ہی سارا کھیتی باڑی کا نظام دیکھنا تھا۔ وہ دونوں بھائی اپنی باری کے لحاظ سے زمین اور کھیتوں پر پانی لگانے جایا کرتے تھے۔ چاچو تھوڑے ذرا لاپرواہ نیچر کے تھے اور وہ بالکل بھی بھوت پریت اور جنات کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ آج چھوٹے چاچو کی باری تھی۔ انہوں نے آج کھیت میں پانی لگوانے جانا تھا۔ ان کو گرمی نے اتنا ستایا کہ انہوں نے وہ تعویذ بھی گلے سے اتار کر گھر میں رکھ دیا اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ابو نے زبردستی یہ گلے میں تعویذ پہنا دیا ہے۔ اتنی گرمی کے موسم میں میرے گلے میں یہ رہتا ہے تو مجھے الجھن ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر چاچو کھیتوں کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی چاچو کہتے ہیں کہ میں اس برکت کے پیڑ کے پاس سے گزرا، جیسے میں نے اس درخت کو کراس کیا، مجھے ایسا لگا جس طرح سے اس درخت کے اوپر سے کسی نے نیچے چھلانگ لگائی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، صرف گھپ اندھیرا تھا۔ میں پھر سے اپنی لالٹین لیے کھیتوں کی طرف جانے لگا کیونکہ گرمیوں کے موسم میں وہاں پر بہت زیادہ سانپ نکلتے تھے، اس لیے ان کو گھر سے کوئی روشنی ساتھ لے کر جانا ضروری ہوتی تھی، اور وہ یا تو لالٹین لے کر جاتے تھے یا کوئی ٹارچ ان دنوں میں خراب تھا، تو اس لیے وہ گھر سے لالٹین لے کر ہی آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں جو ہی میں آگے آگے بڑھ رہا تھا تو مجھے اپنے پیچھے سے ایک چھوٹے سے بچے کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ ہنس بھی رہا ہے۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگ گیا اور میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اتنی رات کو یہاں پر بچہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ بچہ بہت تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے بھی آیا اور اس نے میرے کپڑے بھی کھینچے۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تیزی سے اس راستے سے نکلتا ہوا اپنے کھیتوں میں پہنچ گیا۔ وہاں پر آ کر مزدوروں سے کہا کہ جلدی سے پانی لگانا شروع کرو۔ مزدوروں نے وہاں پر ٹیوب ویل چلا کر پانی لگانا شروع کر دیا۔ تقریباً 1-2 گھنٹے گزر گئے۔ اب گھر واپس جانے کی باری تھی۔ مزدور پانی لگا کر جا چکے تھے۔ میں وہاں پر ساری چیزوں کو سمیٹ رہا تھا۔ میں نے انہیں خود ہی بھیج دیا تھا کیونکہ مجھے اتنی سخت گرمی لگ رہی تھی۔ میرا دل تھا کہ میں آج یہاں پر ڈیرے پر ہی سو جاؤں۔ مزدور تو چلے گئے، میں وہاں پر اکیلا تھا۔ میں نے ڈیرے کے کمرے سے باہر چارپائی نکالی اور وہاں پر ایک تکیہ رکھ کے لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ میری چارپائی کے پاس آ کر بہت زور زور سے ہنس رہا ہے۔ اس کے ہنسنے کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی۔ خوف سے میری آنکھ کھل گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں، ہم لوگوں کے کھیتوں کے پاس ایک بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہوا تھا۔ چاند کی چاندنی میں وہ وجود مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا بہت چھوٹا سا قد تھا، جیسے کوئی چھوٹا سا 3-4 سال کا بچہ ہوگا۔ تبھی وہ ایک دم سے بھاگتا ہوا میرے ڈیرے والے برآمدے کے پاس آ گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، سر سے بالکل گنجا تھا، سرخ رنگ کی آنکھیں،
اور بہت سیاہ کلر تھا اس کے چہرے کا۔ بازو اتنے پتلے تھے جیسے کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے، اور پیٹ بہت بڑا تھا۔ میری چیخ نکل گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے فوراً سے لالٹین اٹھا کر اس کو غور سے دیکھنا چاہا تو اتنے میں وہ غائب ہو گیا۔ ایسے لگا جیسے ایک دم سے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں بہت خوفزدہ ہوا اور میں نے کہا کہ مجھے یہاں پر رات نہیں گزارنی۔ میں جلدی سے چارپائی اندر رکھ کر ڈیرے کا دروازہ بند کر کے وہاں سے نکلنے لگا۔ جیسے میں چل رہا تھا میرے پیچھے بھی کوئی بھاری قدم بھرتا ہوا آ رہا تھا۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ ابو نے ہمیشہ سے یہ بات سکھائی تھی کہ اگر رات کے پچھلے پہر میں کسی ویرانے سے گزرو اور تمہارے پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس ہو تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ جنات ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ شرارت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں چپ چاپ چلتا ہوا آیا۔ جیسے ہی اس برگد کے پیڑ کے پاس پہنچا، ابھی میں اس برگد کے پیڑ سے تھوڑا پیچھے تھا تو مجھے پھر سے اسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ مجھ سے پہلے ہی برگد کے اس پیڑ کے پاس کھڑا ہوا تھا، درخت کے پیچھے سے نکل کر مجھے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، وہ بالکل درخت کے پاس تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، تم جو کوئی بھی ہو مجھے مت ڈراؤ، مجھے یہاں سے جانے دو ورنہ میں اس درخت کو آگ لگا دوں گا۔ جیسے میں نے یہ بات کہی ایک دم سے جیسے وہ غائب سا ہو گیا اور ہنسی کی آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ میں وہاں سے نکل کر جب گھر آنے لگا میرے کندھے اور سر بہت زیادہ بھاری ہو چکا تھا۔ میں گھر پہنچا، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور چپ چاپ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ رات کو کہیں میری والدہ کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر جب پانی پینے کے لیے باہر گئی تو ان کو پھر سے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ میری والدہ نے سمجھا کہ شاید کوئی بلی ہوگی۔ وہ جلدی سے گھڑے سے پانی پی کر واپس پلٹی تو کیا دیکھتی ایک چھوٹا سا بچہ ہم لوگوں کے گھر کے کچے صحن میں بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اس کے ڈھانچے جیسے ہی ٹانگیں تھیں اور ڈھانچے جیسے ہی بازو، جبکہ پیٹ بہت بڑا تھا اور بہت خوفناک چہرہ بھی تھا۔ چاند کی چاندنی بہت چمک رہی تھی اور اس کی روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میری امی کی ایک دم سے چیخ نکلی اور وہ کہنے لگی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اتنے میں وہ تیزی سے بھاگتا ہوا ہم لوگوں کے گھر کے باتھ روم میں چلا گیا۔ امی نے سب کو جگا دیا کہ یہاں پر صحن میں ایک چھوٹا سا بچہ بھاگ دوڑ رہا ہے اور وہ رو بھی رہا ہے۔ میں نے اسے خود دیکھا ہے، وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے۔ میں بھی خوف سے جاگ گیا اور میں نے انہیں بتایا کہ یہ جب میں زمینوں پر پانی لگانے کے لیے جا رہا تھا تو برگد کے پیڑ سے میرے پیچھے لگ گیا۔ اب یہ اس گھر میں ہم لوگوں کے پیچھے بھی آ گیا ہے، شاید یہ میرے ساتھ ہی اس گھر میں آیا ہے۔ ابو نے میرے سے پوچھا، تمہارا حفاظت کا تعویذ کہاں پر ہے؟ تو میں نے انہیں یہ کہا، مجھے گرمی لگ رہی تھی اور الجھن ہو رہی تھی، میں نے اس کو اتار کر گھر ہی رکھ دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جنات اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ جس پر میرے والد صاحب کا یہ کہنا تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی، یہ تعویذ ہمیں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ نے دیا تھا، ہم سب کی حفاظت کے لیے دیا تھا۔ اس وقت تم لوگ بہت چھوٹے تھے جب سے تم لوگوں کے گلے میں نے یہ پہنایا ہے اور اس کی حفاظت میں خود کرتا تھا۔ یہ دیکھو میرے گلے میں ابھی بھی یہ تعویذ موجود ہے۔ یہ برگد کا پیڑ بدروحوں کا، جنات کا اور بھوتوں کا مسکن ہے۔ یہاں پر قدیم برسوں کے پرانے بھوت آباد ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ان بزرگ سے ہم کلام ہو کر کہا تھا کہ اگر حفاظت کے علاوہ، وضو کی حالت کے علاوہ یا پاک صاف جسم کے علاوہ یہاں سے کوئی بھی گزرے گا تو ہم اسے نقصان دیں گے، اسے تنگ کریں گے، اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تم نے کیوں یہ تعویذ اتارا تھا؟ جلدی سے میں نے وہ تعویذ اپنے گلے میں واپس پہن لیا، مگر جب ہم لوگ باتھ روم کی طرف گئے، لائٹ جلا کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو ایک جن تھا، بھوت تھا جو غائب ہو گیا۔ اب وہ ہمیں تنگ کرنے لگ گیا۔ ہم لوگ سارے سوئے ہوئے تھے تو وہ بار بار ہم لوگوں کے گھر کے برتنوں کو چھیڑتا، کبھی باہر کے دروازے کی کنڈی کو زور زور سے کھٹکھٹاتا، کبھی بکری کی آوازیں نکالتا تو کبھی بچوں کی آوازوں میں رونے لگتا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ابو نے اٹھ کر پورے گھر میں آیت کرسی کا حصار کیا۔ اس کے بعد گھر کے باہر سے ایک خوفناک کتے کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ وہ رات بہت زیادہ بھیانک تھی۔
बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। जब सुबह हुई तो हम लोगों के हवेली के कच्चे सहन में हर तरफ जिस तरह से जानवरों के पैरों के निशान होते हैं, वो ऐसे लगे हुए थे कि जैसे रात भर यहाँ पर कोई भेड़ बकरियां भागती रही हैं और ये उनके ही पैरों के निशान हैं। अब्बू ने कहा कि ये वही जिन्नात थे, वो कोई एक नहीं है, वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे जो रात भर यहाँ पर भागते रहे हैं। ये किसी एक के पैरों के निशान नहीं है। अब हमें फिर से उन बुजुर्ग के पास जाना पड़ेगा। वो बुजुर्ग हम लोगों के गांव से काफ़ी दूर एक और गांव में रहते थे। वहाँ पर हम लोगों ने आज ही निकलना था, क्योंकि अगर देर हो गई तो ये जिन्नात हमें जाने नुकसान भी पहुंचा सकते थे। हम लोग शाम होने से पहले उन बुजुर्ग के पास पहुंच गए। जब उनके पास पहुंचे तो उनका ये कहना था कि पहले खुद उस मखलूक को अपने घर में लेकर आए हो और अब मेरे पास आ गए हो उसको निकालने के लिए। वो बहुत ज़िद्दी है, वो बहुत ज़्यादा सख्त जिन है। उसकी अगर जिसामत देखें, उसका कद देखें, वो एक छोटे बच्चे जितना है और उसकी तबीयत और नेचर भी एक छोटे बच्चे जैसी ही है, ज़िद्दी। लेकिन वो एक बड़ा जिन है, एक बहुत ज़्यादा सख्त और ज़िद्दी जिन। उसको इतनी आसानी से मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो पलक झपकते अपने रूप बदल सकता है। कभी वो कोई जानवर बन सकता है, कभी तुम लोगों के अपने ही घर का कोई और फर्द भी बन सकता है। उसको निकालने के लिए मुझे पहले 7 दिन की पढ़ाई करनी होगी। उससे पहले मैं उसको काबू नहीं कर सकता। तुम्हारे इस बेटे ने बहुत गलती की जो इसने अपने गले से हिफाजत का तावीज़ निकाल दिया। गांव के सभी लोगों के गलों में वो तावीज़ मौजूद थे। सभी डरते थे बरगद के उस पेड़ के पास से गुजरने से भी। वो जिन्नात रात के वक्त अपना वहाँ पर जाहिर करते थे। हम लोग वापस आ गए और हमें उन बुजुर्ग ने 7 दिन कुछ भी ना करने के लिए मना किया। ना तो हमने आयतुल कुर्सी का हिसार बांधना था, ना ही हमने सूरह बकरा पढ़नी थी, क्योंकि अगर हम उनके अमल से पहले कुछ भी ऐसा वैसा करते तो वो जिन हम लोगों पर हावी भी हो सकता था। सिर्फ उन्होंने हमें इतनी इजाज़त दी कि रात के वक्त आप लोग अपने सहन में एक गड्ढा करें और वहाँ पर आग जला दिया करें। वो आप लोगों के करीब नहीं आ सकेगा। बाहर वो जो कुछ मर्जी करता रहे, इसके अलावा आप लोग कुछ भी मत करना। हम लोगों ने अपने सहन के बरामदे के बिल्कुल सामने करके एक घड़ा बनाया। वहाँ पर बहुत सी सूखी लकड़ी जमा कर दी। आसपास बरामदे में भी सूखी लकड़ियाँ जोड़ दी और रात भर वो आग वहाँ पर जलानी थी। जो ही 12 बजे का टाइम हुआ, अब्बू ने आग जलानी शुरू कर दी। आग जल रही थी। जैसे आग के शोले भड़कते थे, सहन में वो बच्चों के रूप में भागता दौड़ता था। कभी मेरी आवाज़ में बोलता था, कभी अम्मी की आवाज़ में बोलता था, कभी हम लोगों के रिश्तेदारों की आवाज़ में बोलता था। कभी रोता था, कभी कुछ कहता था। हमें बस ये लगता था कि सामने कोई भाग दौड़ा है, कभी गायब हो जाता था। पूरे 7 दिन हमने इसी खौफ के साथ गुजारे। उन 7 दिनों में हम लोगों के घर की बहुत सी चीज़ें भी उसने शरारतन गायब कर दी। रखते कहीं और थे चीज़ और मिलती कहीं और से थी, और बाज़ औक़ात वो चीज़ मिलती ही नहीं थी। अगर मिलती थी तो अगर कपड़े गुमते थे तो फटे हुए मिलते थे, और अगर कोई चीज़ गुमती थी तो टूटी हुई मिलती थी। रात के टाइम घर की छत के ऊपर से तालियां बजाने की आवाज़ें भी आती थी, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा हो जिसे रोकने टोकने वाला कोई ना हो, और उसने पूरे घर में उधम मचाया हुआ था। हम लोगों के दरख्त को उसने टहनियों को तोड़ दिया था, बहुत तंग किया। 7वें दिन जब हम लोग उन बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने हमें हिफाजत के 3 तावीज़ दिए। एक तावीज़ बरामदे में लगाने के लिए, एक तावीज़ हमने अपने घर की चौखट में लगाना था, और एक तावीज़ हम लोगों ने जिस जगह पर हम लोगों का वो दरख्त था उसकी जड़ में लगाना था। मेरे अब्बू ने आते साथ तीनों तावीज़ लगा दिए। शाम के टाइम वो तावीज़ लगाने थे, मगरिब के बाद। जैसे ही मगरिब के बाद हम लोगों ने वो तावीज़ लगाए, एकदम से बहुत ज़्यादा डरावनी, जिस तरह से कोई उल्लू बोलता है उसकी आवाज़ हम लोगों के घर की छत से गूंजने लग गई। वो आवाज़ बहुत भयानक थी। रात भर हम लोगों के घर की छत के ऊपर से खौफनाक परिंदों की आवाज़ें आती रही। कभी घर के बाहर से
بچے کے رونے کی آوازیں. اب وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا. ان تعویذوں کے ہوتے وہ ہم لوگوں کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا تھا. یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی. گاؤں کے سبھی لوگ برکت کے اس خوفناک درخت کے قریب سے بھی اب نہیں گزرتے تھے. میرے چاچو بتاتے ہیں کہ یہ کہانی ان کی زندگی کی ایسی خوفناک کہانی ہے جنہیں آج بھی جب وہ یاد کرتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چاچو کہتے کہ وہ جو رات جب میں اپنے ڈیرے پر تھا، جب میں نے اسے اپنے بہت قریب دیکھا، وہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے تو میرا دل گھبرا جاتا ہے، میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں. پھر میرے دادا جی نے 3 سال کے بعد وہ حویلی بیچ دی تھی، کیونکہ وہ وہاں سے تو نکل گیا، لیکن گھر کے آس پاس جب بھی وہ باہر نکلتے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ بہت بھیانک ان سب کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا، کہتا کچھ بھی نہیں تھا. علاقے کے لوگ کہتے تھے ایک چھوٹا سا بچہ رات بھر آپ لوگوں کے گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے، وہ کس کا بچہ ہے؟ سب کو یہ پتا تھا اور سب کو ہم نے بتا دیا کہ وہ ایک جن ہے، اس کو مت چھیڑنا. پھر شام کے بعد ہم لوگوں کے گھر کے آس پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا. پھر میرے دادا جی نے وہ گھر بیچ دیا اور ان لوگوں نے میاں والی میں گھر خرید لیا. اب بھی دادا جی کے اسی مکان میں میرے ابو اور چاچو ہم دونوں فیملیز رہتے ہیں، میرے چاچو کی فیملی بھی اور ہماری بھی. اب ہمارے ساتھ کبھی ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا. یہ میرے چاچو کی ایک کہانی تھی. بہت شکریہ فیضان آپ کا، جس سے جب بھی ہم لوگوں کے بڑے بزرگ ہمیں کسی چیز سے بچنے کے لیے کہتے ہیں، جنات سے حفاظت کے لیے کوئی بھی چیز، کوئی بھی قرآن پاک کا وظیفہ، کوئی بھی آیت بتاتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہی ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. ان چیزوں کو کبھی بھی مذاق میں نہیں لینا چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، بڑوں بزرگوں کا، سب کا خیال رکھیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بیسٹ. اللہ نگہبان.